بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا، اور اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى طیبۃ بها نفسه محتسبا لأضحیتہ کانت له حجابا من النار۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ اس کے لیے جہنم سے روک یعنی حجاب بن جائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انفقت الوریق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینحر فی یوم عید، یعنی جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جائے اللہ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب روپیہ نہیں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ثواب ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، حضور نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ثواب ہے۔ مزید عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اون کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، یعنی اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، فاطمہ آپ کھڑی ہوں اور اپنی قربانی کے پاس آئیں، سنو بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آپ کے ہر پچھلے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سنو قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کے 70 درجے بڑھا کر آپ کے میزان میں وزن کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف آل محمد کے ساتھ خاص ہے یا عام لوگوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت آل محمد اور تمام عام لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ قربانی انسان کو بہت سارے فضائل بھی دلواتی ہے، مراتب بھی دلواتی ہے، اور اس کے گناہوں کی بخشش بھی کرواتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قربانی کو قبول فرما کے ہمیں جو اس قربانی کا ثواب ہے، اجر ہے، وہ اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائے۔